السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ بالآخر سنا دیا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ کوئی ملا جلا فیصلہ ہوگا، لیکن بڑا واضح دو ٹوک اور پانچوں جج صاحبان کی متفقہ آراء پر مبنی یہ فیصلہ تھا، جس میں ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی، جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا، اور جو پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو ڈس الاؤ کیا گیا تھا، اس رولنگ کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بعد جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایڈوائس کی تھی قومی اسمبلی کو توڑنے کی، وہ بھی غیر قانونی، اور پھر صدر مملکت نے جو اسمبلی توڑنے کی اسمبلی کو منظور کر کے اسمبلی توڑی گئی، اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ احکامات دیے گئے تھے کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کی تیاری کریں، اس سلسلے میں بھی فی الحال اقدامات کو روک دیا گیا ہے، اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 9 اپریل صبح 10:30 بجے تک ضرور بلایا جائے، اور جو پروسیس رکا تھا عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر کاؤنٹنگ کا، اس کو اسی طرح سے شروع کیا جائے، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے، اور اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم اپنے کام کو جاری رکھیں۔ یہ فیصلہ دینے سے قبل جو ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں طلب کیا گیا تھا، اور ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ الیکشن کی تیاری کے حوالے سے ان کو کتنا وقت درکار ہے، اور کم سے کم جو ہے کہ وہ کتنی مدت کے اندر الیکشن کروا سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہر وقت جو ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہوتا ہے، اور 90 دن کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر انتخابات کرانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس وقت معاملہ ڈی لمیٹیشنز کا ہے۔ اس سے پہلے متعدد بار جو ہے کہ وفاقی حکومت کے خطوط لکھے گئے، لیکن ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی تھی، پھر ڈی لمیٹیشن کے اوپر کام شروع کر دیا گیا تھا، لیکن جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر الیکشن ہوں گے، تو اس وقت پھر وہ کام روک دیا گیا، اور اس کے لیے اثر نوز ڈی لمیٹیشن ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فاٹا کو ضم کیا گیا تو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں۔ کے پی کے اندر ڈی لمیٹیشن ہر صورت کے اندر ہوگی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی لمیٹیشن کے لیے 4 ماہ کا وقت درکار ہے، اور اس کے علاوہ 90 ڈیز جو ہیں مزید درکار ہوں گے الیکشن کے لیے۔ تو اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ شاید عدالت عظمیٰ جو ہے کہ شاید وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام تر تفصیلات پوچھی جا رہی ہیں، لیکن جب فیصلہ سنایا گیا، پڑھا گیا، تو آغاز میں ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یونینیوسلی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یکے بعد دیگر تمام اقدامات جو حکومتی تھے ان سب کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا، غیر قانونی قرار دیا، اور کہا کہ اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروسیس ہے وہ شروع کیا جائے۔ فیصلے کے آخر میں انہوں نے یہ بھی قرار دیا کہ یہ جو شارٹ آرڈر ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 63A ہے اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں ڈالے گا، اور جو ارکان اسمبلی ڈیفیکشن کر رہے ہیں یا اپنی پارٹی سے وفاداری یا لائلٹی کو ختم کر کے دوسری پارٹیوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو اس آئین کی شق کے اندر جو درج ہے اس پر پارٹیاں عمل کر سکتی ہیں، اس کے اوپر کوئی زد نہیں آئے گی اس فیصلے کی روشنی میں۔ تو لہٰذا نیشنل اسمبلی کی سطح کے اوپر اور پنجاب اسمبلی کی سطح کے اوپر جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں ان کے سر پر خطرے کی تلوار ابھی برقرار رہے گی۔ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسری طرف جو ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ اس کو عمل درآمد کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون جو سابقہ تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو فیصلہ دینے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اہم ترین انفارمیشنز تھیں ملک کی خود مختاری کے حوالے سے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور وہ عوامل مد نظر رکھنا ہوگا جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے سامنے تھے۔ لیکن فیصلہ یہ ہوا، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس کب ہوتا ہے، اس کے اوپر رائے شماری کب ہوتی ہے، اور اس رائے شماری کے نتیجے میں جو نئے پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے، یا عمران خان صاحب جو ہے کہ وہ بچ نکلتے ہیں اس سے، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہیں بچ نکلیں گے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس جو منحرف ارکان ہیں ان سے ہٹ کر بھی جو مطلوبہ تعداد ہے 172 کی وہ مکمل ہو چکی ہے، اور وہ اگر منحرف ارکان سے ووٹ نہیں بھی ڈلواتے تو بھی ان کا کام چل جائے گا۔ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جو گورنمنٹ سائڈ کے اوپر سے بات کی جا رہی تھی کہ پلان اے یہ تھا، اور پلان بی بھی جو ہے محفوظ رکھا گیا، اگر کسی بھی صورت کے اندر کوئی اسمبلی بحال ہوتی ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر رائے شماری کا دوبارہ مرحلہ آتا ہے تو پلان بی بھی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پلان بی جو ہے وہ کیا ہے، کیا اس عدم اعتماد کے بعد کیا پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ عوامی سطح کے اوپر احتجاج کرے گی، گلی محلوں کے اندر احتجاج کرے گی، کیا وہ نیشنل اسمبلی سے
استعفے دیں گے اور بحیثیت مجموعی طور کے اوپر تمام ارکان کے استعفے دیں گے۔ ایک آپشن جو ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دینے کا یا استعفے دینے کا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت بحران کی کیفیت ہے، وہاں پر بھی اس وقت اپوزیشن کا متحدہ جو امیدوار ہے حمزہ شہباز، ان کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ وہ 190 کا نمبر کراس کر چکے ہیں، لیکن یہ نمبر ان کا اسی وقت کارگر ثابت ہوگا کہ جب منحرف ارکان ان کو ووٹ دیں۔ ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا کہ 63A جو ہے وہ انفیکٹو نہیں ہوگا اس فیصلے سے، تو کیا ایسے ارکان یہ خطرہ مول لیں گے کہ ان کی رکنیت جو ہے 5 سال کے لیے جو ہے کہ وہ نااہل قرار دیے جائیں؟ اس کے علاوہ بھی اگر ابھی اس پٹیشن کے اوپر ہیئرنگ ہونی ہے جو صدارتی ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ میں پڑی ہے اور جس میں 63A کی تشریح مانگی گئی ہے، اور اس میں حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس میں تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ووٹ عوام کی امانت ہوتی ہے اور عوام کی امانت کے اندر اگر خیانت کی جاتی ہے تو پھر ایسے ارکان جو ہے کہ وہ امین نہیں رہتے، تو اس لیے ان کی جو ہے کہ رکنیت جو ہے وہ تاحیات کے لیے ختم ہونی چاہیے۔ ابھی معاملہ جو ہے کہ 4-5 دن جو ایک بحران کی کیفیت تھی وہ ایٹ لیسٹ بظاہر طور کے اوپر ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس فیصلے کو کس طرح سے لیتی ہے، اس فیصلے کے اوپر عمل کس طرح سے کرتی ہے، اور اس فیصلے پر عمل یا اس کے بعد ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ عمومی تاثر یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف، جس نے اس سے پہلے بھی سڑکوں کے اوپر اور شہر شہر احتجاجی مظاہرے اور جلسے جلوس رکھے تھے اور مسلسل 3-4 دن سے بھی روز مختلف شہروں کے اندر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے تھے، توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے کہ وہ عوام سے رجوع کریں گے اور اس قسم کی سرگرمیاں ہوں گی۔ لیکن اس سے ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ کیا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے منٹس ہوئے تھے اور اس کے اندر جو پروسیڈنگ ہوئی تھی، جس کو یہاں پہ حکومتی اور اپوزیشن کے وکلاء نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا تھا کہ ان کو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کی جائیں۔ آج آخری روز جب سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت جب شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے روسٹرم پہ طلب کیا، تو اس وقت بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم اگر زیادہ ڈیٹیل میں گئے تو اس کے مضمرات بہت زیادہ ہوں گے، آپ کے خلاف بڑے سنگین الزامات ہیں، جس پر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن میں اس وقت جائیں جب ان کے اوپر غداری کا لیبل لگا ہوا ہو، تو چیف جسٹس نے کہا کہ غداری کا لیبل جنہوں نے لگایا وہ اس کا ثبوت بھی دیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں ابھی بظاہر جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی صورتحال نظر آ رہی تھی وہ ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے فیصلے کے بعد تو یہ تو ایک طے ہو گیا کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ انلیگل تھی، لیکن اب اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل کرائسس کا خدشہ ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اپوزیشن سیاسی جماعتیں اس فیصلے کے بعد کیا رد عمل کرتی ہیں، اور بالخصوص جو PTI ہے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس کا رد عمل کے نتیجے میں ہی یہ اندازہ ہوگا کہ اس جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔